واتبعوه لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وحبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام محبت کا مختلف عنوان سے پیغام، الفاظ اور شکلیں اور کیفیتیں بدل کر سچ یہ ہے کہ تمام ملت کے ہر فرد کو اس کی صحیح پوزیشن توحید اور سنت کے حوالے سے کیا ہے یہ بتانا مقصود ہے۔ الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں، عنوانات بدلے ہوئے ہوتے ہیں، حقیقت یہی ہے، اس کی بنیاد جو ڈلی ہے میری نالج اور میری سمجھ سے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ملت کے تمام افراد ایک نبی کے ہو کر رہے، سبحان اللہ، ایک نبی کے ہو کر رہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رسول نہیں، رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول صرف اگر بولے ایک تصور یہ آتا ہے کہ وہ خدا کے پیغام کو لانے والے، خدا کے پیغام کو لانے والے کامل طور پر اٹریکشن کا پہلو نہیں ہوتا، لیکن رحمت کی ایڈیٹنگ اور رحمت کو ایڈ کیا اللہ پاک نے۔ اب امت جو ہے آٹومیٹک ظاہر ہے، حرص اور ہوس اور خواہش ایسی چیز ہوتی ہے جو آٹومیٹک آگے کی طرف بڑھانے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ رسول رحمت ہیں، گویا کوئی نہیں چاہتا کہ ہمیں رحم چاہیے، کرم چاہیے، فیض چاہیے۔ یہ رسول کسی خاص خطے کے لیے نہیں، سارے جہان کے بن کر آئے ہیں، لہٰذا جہان میں بسنے والا ہر فرد رحم و کرم کا محتاج ہے تو اپنے نبی کا محتاج ہے۔ یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی صحیح ہے کہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے اس کو مانے بغیر، اس سے پیار کیے بغیر، اس کو بلیو کیے بغیر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اب جب یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی تو اب عنوان سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رسول پاک سے محبت کے حصول کا تقاضا کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے حاصل ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سمجھا جائے، آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کی جو عمر پاک ہے ان کو سمجھا جائے، آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو محسوس کیا جائے۔ لوگ سیکنڈ راؤنڈ کے پہلو کو پہلے پیش کر رہے ہیں اور جو پہلا پہلو ہے اس کو سیکنڈ راؤنڈ میں پیش کر رہے ہیں، اسی لیے الٹا ہو جا رہا ہے۔ رسول پاک کی ذات گرامی کو ٹریننگ اور تربیت کا مرحلہ پہلے ہے، تعلیمات بعد میں۔ 40 سال تک پروردگار عالم نے خصوصی اپنی نگرانی میں تعلیم اور تربیت فرمائی رسول پاک کی ذات گرامی کی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھا جائے، پہلے آپ کی حقیقت کو سمجھا جائے، آپ کو سمجھا جائے پہلے، پھر آپ کی تعلیمات کو سمجھا جائے۔ یہ اگر پہلو سمجھ میں آ جائے تو حصول محبت آسان ہو جائے، حصول محبت کا جو تقاضا وہ آسان ہو جائے گا کہ کیا تقاضا ہے۔ 40 سال تک ٹریننگ، تربیت، اور صرف 63 سال، اور اس میں بھی 3 سال خفیہ پہلو کو نکال دیں تو 20 سال کا پہلو ہے، بہرحال 40 سال سے تو کم ہے۔ تو تربیت عمر مصطفیٰ کے لیے 40 سال اس بات کی بین اور واضح دلیل بنی کہ ذات مصطفیٰ کو سمجھنا چاہیے پہلے، پھر تعلیمات کے آئینے میں۔ ہوتا کیا ہے، فاعل کو نہیں سمجھیں گے اور فعل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کہاں سے ہوگا؟ کیا بات ہے، عامل کو نہیں سمجھیں گے اور عمل کو سمجھیں گے تو کہاں سے ہوگا؟ تو ایسے رسول پاک کی ذات کو نہ سمجھے اور تعلیمات کو سمجھیں گے تو کہاں سے ہوگا؟ آقا کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ساری کائنات کے رسول ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جب 571 سال گزر گیا تھا حضرت عیسیٰ کو، تو حضرت عیسیٰ ہی کو کیوں نہیں بھیجا ان امت کی رشد و ہدایت کے لیے؟ اٹھا لیا چوتھے آسمان پہ رکھا، امت کی رشد و ہدایت کرنی تھی، قوم کی رشد و ہدایت کرنی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو عیسیٰ ہی کو بھیج دینا تھا۔ لیکن نہیں، جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجے وہ خاص وقت کے لیے، خاص معاشرے کے لیے، خاص سوسائٹی کے لیے، سارے جہان کی تربیت اللہ کو فرمانا مقصود تھا، اور وہ پہلو اور وہ اہمیت اور وہ تمام تر عنایاں اور تمام تر پوزیشن کا کمال وہ رسول رحمت میں تھا۔ سارے جہان کے رسول یہی ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کام میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سے نہیں لیا